السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی جرنلسٹ اور ان کا نام ہے ارشد یوسف زئی۔ بہت شکریہ ارشد کہ آج آپ آئے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آرزو جی۔ ہم لوگ آج ذرا بات آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ٹی ٹی پی کے اٹیکس ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی آپریشن لانچ کیا جائے گا، لیکن کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہوں چاہے گورنمنٹ ہو، ان سے کچھ کنٹرول ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ساتھ ساتھ قرم ایجنسی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک ہنگامہ ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہے۔ پارا چنار کے لیے بھی گورنمنٹ خاموش رہتی ہے، اور وہاں کو بھی ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ پرابلمز ہیں، چیزیں نہیں پہنچ رہی، بار بار ہم سنتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان تک کی ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ میڈیسنز نہیں ہیں، سامان نہیں ہے۔ لیکن کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ سارا فوکس جو ہے وہ ہمیں پنجاب پہ ہی دکھائی دیتا ہے، اس طرف کیوں نہیں دکھتا؟ دیکھیے، سمپل اگر سادہ سا مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے تو وہی بات ہے کہ وہاں سے شروع کریں گے کہ ایک ریاستی پالیسیز کیا رہی ہے ماضی میں۔ وہ اس پہ ہم اگر جائیں گے تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہاں پر دو کویسچنز کیے کہ یہاں پر پاڑا میں کیا چل رہا ہے اور دیگر علاقوں میں کیا چل رہا ہے۔ دونوں تھوڑے سے معاملات ڈفرینٹ ہے۔ پاڑا کے پارٹ کو ہم بعد میں کور کر لیتے اور اس کو اوورآل اگر ہم سچویشن کو کے پی میں دیکھ لیں تو گزشتہ 20 سال سے مسلسل آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پر، اور ان آپریشنز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ ان جو آپریشنز لیڈ کیے گئے نہ وہ پبلک ڈومین میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ بس چند لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس آپریشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس آپریشن میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے کوئی نہیں جانتا، اس آپریشن پہ کتنے پیسے خرچ کیے گئے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ مسلسل ایک چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے وہاں پر اور دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ نے اتنے مذاق خیز قسم کے آپریشنز بھی دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو پشتو آتی اور وہ نام میں آپ کو یہاں پر بتاتا تو یقیناً آپ کی ہنسی نہ رکتی، یقیناً۔ مطلب میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں چند نام آپ کے سامنے گنواتا ہوں۔ اس کے نام تھے دراغلم، یعنی میں آ رہا ہوں، بیا دراغلم میں پھر آ رہا ہوں، خوخ بدیشم، یو ول لائک می۔ آپ سمجھ رہے مطلب یہ پشتو کے بہت مذاق خیز قسم کے۔ میں سمجھ رہی ہوں تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ظاہر ہے میری آڈینس کو پشتو نہیں آتی، تو آپ اس کا ٹرانسلیٹ ضرور کرتے رہیے۔ جی، تو یہ مذاق خیز قسم کے آپریشنز جو ہے وہ ہمیں نظر آئے اور اس کے ریزلٹس بھی مذاق خیز ہوں گے۔ اور جب آپ کا ویل نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ایون کہ پولیٹیشین گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کچھ لوگوں کو پھر آپ آزادی دے دیں، آپ دیکھ رہے کہ مطلب وہ براہ راست آتے جاتے ہیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ان کو وہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ خود جاتے ہیں اور ان کو پگڑیاں بھی پہناتے ہیں، ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایون کہ بڑے بڑے مدارس کو انہوں نے پیسے دیے اور پیسے وہ الوکیٹ ہوئے، بجٹ میں الوکیٹ ہوئے۔ تو اب اگر اس قسم کی صورتحال ہے کہ آپ ان نرسریز کو جا کر پیسے دے رہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہی بیرسٹر صاحب جو موجودہ کے پی گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، ان کے بیانات آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم ان لوگوں کو لائیں گے اور ہم ان کو آباد کریں گے۔ پھر یہ یہاں سے کابل جاتے ہیں، وہاں پر ان کو گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ آرزو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق سوات سے ہے اور میں 2007 میں خود میں اور میری فیملی انتہائی ان حالات سے ہم وکٹم رہے ہیں۔ میں بذات خود مطلب میری فیملی وکٹم رہی ہے اس وائلنس کی۔
تو یہ درد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم ایکسپریس بعض اوقات نہیں کر پاتے اور ہم اپنا درد بیان نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمارے ساتھ ایک طرف ایکسٹریمسٹوں نے کیا کیا اور پھر جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا. تو ہم دونوں طرف سے یعنی ہم ڈوئل وکٹم ہیں، ایک طرف ان کی تشدد اور ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ان کی ظلم اور تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہی سچویشن ہے جو کہ آج بھی وہاں پر قائم ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے کہ اتنے سارے آپریشنز ہوئے اس کے باوجود اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا. آپ دیکھ رہے کہ وزیرستان میں وہی دوبارہ جو ہے وہ لوگ آ چکے. اس وقت جو ہم کسی زمانے میں افغانستان کے لیے کہتے تھے کہ وہاں پر 70% جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہے اور باقی جو ہے یہ اپنا کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے. سیم وہی سچویشن آپ 4-5 سال کے بعد دیکھیں گے کہ لوگ پاکستان کے اندر کہیں گے کہ کے پی میں تو 60% طالبان کی حکومت ہے. تو اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر پاکستان میں کے پی میں پختونخوا میں اگر 60% نہیں ہے تو کم سے کم 40% حکومت ان کی ضرور ہے، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ بات کوئی نہیں کرتا، یعنی 40% ایریاز پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ فریلی آتے ہیں، فریلی جو بھی کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہی حکومت ہے. یہ سچویشن ہے، روز رپورٹ بھی ہو رہا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جہاں تک آپ نے اس سوال میں یہ بات کہی کہ لوگوں کی طرف ریزسٹنس ہے اور لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ سوات میں اگر آپ سوات چلے جائیں اور آپ صرف منگور سٹی کو دیکھ لیں تو ایک شہر ہے، منگور ایک سٹی ہے، وہاں پر سوات کی آبادی 25 لاکھ تھی اس وقت. 2008 کی میں بات کر رہا ہوں. تو 25 لاکھ آبادی کو ڈسپلیس کرنا، پھر ان کو کیسے کیمپوں میں رکھنا، پھر ان کے بچے، ان کی خواتین، یعنی ماس مائگریشن 2007-8 میں ہوئی تھی جب صرف سوات کے لوگ نکل آئے تھے. اس طرح تاحال لوگ جو ہے وہ یعنی 10-15 سال ہو چکے کہ ان کے بچے اب جوان ہو چکے. آپ مجھے بتائیں ایک بچہ 15 سال بعد اپنے گھر سے بے گھر ہو، وہ آئی ڈی پی کیمپ میں رہ رہا ہو اور وہاں پر وہ جوان ہو تو اس کی مینٹیلیٹی کیا ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے ان سفرنگس کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں ایک چیز ہے اور وہ اس چیز کو ظاہر سی بات ہے ریزسٹ ضرور کریں گے کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے. جہاں تک آپ نے پاڑا چنار کی بات کی تھی تو آرزو بہت انتہائی ایسی صورتحال ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی 104 دن ہو گئے اور 104 دن اس ریاست میں ہوئے جس ریاست کی آبادی دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، جس ریاست کے پاس ایٹمی پاور ہے اور جس ریاست کے پاس دنیا کی 7ویں بڑی آرمی موجود ہے. اس ریاست میں یہ ہو رہا ہے کہ چند لوگ نکل آئے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ یہی لوگ جو آج بھی اپنی ان سٹنز میں یا ان پروٹیسٹ میں یا وہ جو سڑکیں بند کی ہوئے ان میں آج بھی وہ کافر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. آج بھی وہ جمعے کی نماز پڑھنے اگر آ جاتے تو ساتھ میں کلاشنکوف لے کر آتے ہیں اور وہ لہراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کافر ان کو قتل کرو، ان کی نسلیں ختم کرو. اور یہ کالز جو ہے وہ آن لائن دیتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی لوگ جو 2011 میں ڈان کا ایک آرٹیکل ہے میں آپ کو بھیج دوں گا کہ یہی لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے. مزے کی بات تو یہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور یہی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہماری آرمی جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گزشتہ دنوں میں افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا اور بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر دہشت گردوں پہ حملہ کیا. تو بھائی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے جو آپ کو بتا رہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہو، ہم روز لوگوں کو مارتے، ہم روز لوٹ مار اور لوٹ کسوٹ میں ملوث ہے، تو ہمارے خلاف مطلب وہ ان کو بالکل نظر نہیں آتے. یہ بالکل ایک انہونی سی بات ہے. مطلب 105 دن ہو گئے کہ 4 لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ سٹرانڈڈ ہے، ان کو نہ خوراک مل رہا ہے نہ ان کو میڈیسن مل رہا ہے. اور ارزو میں آپ کو ایک بریکنگ سٹوری اگر آپ کی اس پلیٹ فارم کی مدد سے دوں تو ایک بہت دلخراش واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ اس تمام کانفلکٹ میں جس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، کوئی جرنلسٹ بھی بات نہیں کرتا، لوکل بھی بات نہیں کرتے،
اس میں خواتین سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ بگن سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اوچھت کے ایریا میں، وہاں پر خواتین سے ان کی موبائل چھینی گئی اور ان کو یرغمال بنایا گیا. اب ان کی تصویریں بھی لیک ہو رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب میں جی. مزید نہیں بتا سکتا آپ کو. ہم، اس کے بعد پھر جب دوسرا حملہ ہوا اس کی ریئیکشن میں، تو وہاں سے بھی خواتین اغوا کی گئی. کیا آپ کو کبھی دکھائی دے رہا ہے یہ بات؟ کبھی سننے کو ملتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے کہ وہ انسانیت سے بھی گری ہوئی ہے. وہ بات کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے کہ مطلب یہ بات میں کروں اور یہ بات میں کیسے ایکسپلین کروں. جب آپ وکٹم سے بات کرتے تو وہ ان کے پاس رونے کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ آپ کو 2 جملے بول سکتے لیکن 2 جملوں کے بعد وہ کچھ نہیں بتا سکتے. اس وقت جو بغیر گولی کی مرے ہیں، اس کنفلکٹ کو چھوڑ دے پڑے چنار کی، باقی جو لوگ کراس فائرنگ میں مرے یا دو گروہوں کے آپس میں لڑائی تھی یا ریئیکشن تھا جو بھی تھا، ان گولیوں کو چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے 357 لوگ بغیر کسی گولی کے مرے ہیں وہاں پر. آپ کو وہاں پر ایسے پیشنٹ ملیں گے جو کہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، ان کی کیموز ہوتے رہے. ایک پیشنٹ نے خودکشی کی، یہ پرسوں کی بات ہے. 200 کے قریب جو ہے وہ بچے مر چکے، جو اے پی ایس سے زیادہ ہے ان کی تعداد. اس طرح خواتین جو سٹوریز آتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے مطلب ان کو زچگی کے دوران جو کمپلیکیشنز پیش آئی اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہوئی، وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو پا رہی ہیں یا وہ لوگ جان بوجھ کر ان سٹوریز کو سامنے نہیں لاتے. تو یہی سچویشن. کچھ بچوں کی ضرور فوٹوز آئی تھی یا ان کا ضرور میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ وہ میڈیسنز نہ ملنے کی وجہ سے ان بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. لیکن یہ جو آپ لیڈیز کا بتا رہے تھے کہ ان سے موبائلز لے لیے گئے ہیں اور ان کے اوپر جس طرح کا ٹارچر کیا گیا ہے، یہ بھی آپ پارا چنار کا بتا رہے ہیں نا؟ جی بالکل پاڑا چنار کا بتا رہا ہوں. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ جو امن معاہدہ تھا جس کو سو کالڈ ہم ٹروس کہتے ہیں، پیس ٹروس، تو وہ بٹوین کس کا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ جی او سی اور ان لوگوں کا ہوا ہے بیچ میں. تو کے پی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ وہ کہاں ہے؟ اس کا رول کہاں ہے؟ اور اگر پھر جی او سی کے ساتھ ہوا ہے اور اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ امن ہم لائیں گے، جو کہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، تو پھر واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آج بھی ایک نوجوان کو قتل کیا گیا، کل 4 ڈرائیورز کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. آپ کو پتہ ہے 5 بندے اب تک ان ڈرائیورز میں سے مسنگ ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس پرسوں یعنی 3 دن پہلے وہ کانوائی لوٹی گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک کرسچن تھا جس کا جو کہ وہاں پر حسین کے لیے اس کی اپنی مطلب جس کا جو بھی عقیدہ ہے، مطلب کسی کے پاس اگر کوئی انکلائنیشن ہے یا وہ اس کو لائک کرتا ہے تو اس نے کچھ مرثیے پڑھے ہوں گے یا مطلب ملنگی والا سٹائل ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، تو ان کا بھی سر کاٹا گیا. اس سے پہلے جو لوگ دبئی اور امارات یا گلف کنٹریز ان ممالک سے آتے ہیں اور وہ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں تو ان کے بھی سر کاٹے گئے. اور وہ جو 2 بندوں کے سر کاٹے گئے تھے وہ عراق سے مزدوری کر کے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ یہ گلف کنٹریز میں اسپیشلی سعودی عرب اور ان ممالک میں ان کو تھوڑی سی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ پریفر کرتے کہ یہ عراق اور دیگر ممالک چلے جائے اور وہاں پر مزدوریاں کرے. یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں گئے، یہ بلکہ مزدوری کے لیے، ان میں سے اکثریت مزدوری کے لیے گئی ہے جو کہ اپنا پیٹ پال سکے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہاں پر اتنی نہ تو انڈسٹری ہے، نہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی اور کام ہے کہ یہ لوگ کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کل کی جو 4 بندے مارے گئے تھے ان میں سے بھی ایک شخص یہ تھا کہ وہ یو اے ای میں تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے ڈرائیور، ہی پریٹینڈس ٹو بی اے ڈرائیور، اس نے خود کو ڈرائیور بنا کے کہ میں گاڑی چلا کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد جب وہ اپنے اس کی لاش پہنچی اور اس کی چھوٹی بیٹی آپ دیکھ سکتے کہ ان کے جب وہ جا رہے تھے تو
اس کے ساتھ اس کی تصویر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو اس قسم کی دلخراش واقعی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور روزانہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آخر ریاست کہاں پر ہے، حکومت کہاں پر ہے، آخر انتظامیہ کہاں پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسی پاڑے چنار کو انہوں نے 2008 سے لے کر 2011 تک، یہ آپ نوٹ کر لیں، 5 سال تک سیج میں رکھا، اور یہ کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سیج میں رکھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے ارجو، کہ وہ ویزے لے کر افغانستان جاتے تھے اور افغانستان سے ہو کر پاکستان آتے تھے۔ اور اس وقت سچویشن کیا ہے کہ وہ 3 اطراف سے ان کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے لگ رہا ہے، یعنی وہاں پر کن کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہے، اس طرف کون لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ یہ بہانہ بنا رہے کہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس چھوٹا موٹا اسلحہ ہے، چھوٹا موٹا اسلحہ تو پورے پاکستان میں سب کے پاس ہے، یعنی کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے۔ اگر مجھ سے آپ سیلف ڈیفenس بھی چھین لے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ مطلب 105 دن میں جو مجھے سیج میں رکھا ہے آپ وہ نہیں توڑ سکے، اور پھر آپ مجھ سے یہ امید رکھے کہ میرے پاس اگر میرے پاس پسٹل ہے اور وہ میں بھی آپ کو تھما دوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ آ جائیں اور سب کے گردن کاٹ دیں۔ تو یہ تمام سچویشن ہے کہ اس وقت نہ ریاست اس پہ سیریس ہے، نہ حکومت اس پہ سیریس ہے، اور نہ انسانی حقوق کے علمبردار اس پہ سیریس ہے، نہ جرنلسٹ جو ہے اس پہ سیریس ہے۔ آپ مین اسٹریم میڈیا میں ان کی خبریں نہیں سنیں گے، نہیں کبھی نہیں۔ آپ بڑے بڑے ایکٹیوسٹوں کو اٹھائے، یہ ہیومن رائٹ چیمپئنز کو اٹھائے، آپ جا کر ان کی ٹائم لائنز چیک کریں کہ ایک لفظ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے وہ مسلک ان کا آتا ہے، پہلے جو ہے وہ ان کی اور مفادات آتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر ان لوگوں کے لیے آواز اٹھتی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو اس وقت کے پی میں چل رہا ہے۔ لیکن ارشد میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 40% ٹی ٹی پی نے یا طالبان نے قبضہ کر لیا ہے کے پی کے میں، تو یہ کیا کرے؟ لاکھوں کی فوج جو ہے، یہ تو کہا جاتا ہے ہمیں کہ جی 15-20 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، تو یہ ان سے کیوں کنٹرول نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کیسے قبضہ کر لیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں کے چیف منسٹر اور سب لوگ؟ دیکھیے یہ جو 40% کی میں بات کر رہا ہوں نا، مطلب یہ شاید کہ مطلب میرا اپنا ایک اوپینین ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باجوڑ ایجنسی کو دیکھ لیں، وہاں پر ٹی ٹی پی والے آتے ہیں آزادی سے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ڈیپلی، مطلب بہت ڈیپ آتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ کسی بارڈر پہ آتے ہیں، وہ انتہائی ڈیپ آ کر ایک چیک پوسٹ پہ قبضہ کر لیتے، وہاں پر اپنا جھنڈا لہراتے، اور وہاں پر نعرے بازی بھی کرتے۔ آپ دیکھ رہے کہ بنو کوئی بہت وہ علاقہ نہیں ہے، بنو کے اندر جس بھی تحصیل میں آ کر وہ وہاں پر وہ اپنا سب کچھ کر جاتے اور چلے جاتے۔ آپ دیکھ رہے کہ وزیرستان میں وہ سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ سوات میں جب یہ لوگ ان سے مذاکرات کر رہے تھے تو تمام لوگ واپس آئے ہوئے تھے، اور آ کر مطلب انہوں نے بدماشیاں بھی کی اور پھر واپس چلے گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 40% بنتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے؟ اگر ہم دیکھ لیں ان کی موومنٹس کو دیکھ لیں، ان کی کارروائیوں کو دیکھ لیں، اور جس آسانی سے وہ آ جاتے اور جس آسانی سے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب چند دن پہلے کی خبر ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو وہ ملاکنڈ ایجنسی میں آئیں، اور ملاکنڈ ایجنسی میں ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اس پہ اس کی تصویر ایک بیان سمیت انہوں نے ٹویٹر پہ جاری کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایکسیسز ہے، ان کو ملاکنڈ ایجنسی، یعنی وہ اگر کراس کر سکتے ہیں باجوڑ، دیر اور سوات، اور پھر وہ آ کر ملاکنڈ ایجنسی میں کارروائی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی بھرپور کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، ان کی پریزنس موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں 40% سے بھی زیادہ موجود ہے۔ لیکن ہم یہ بات اس طریقے سے نہیں کر پاتے کہ شاید کہ مطلب یہ ان کا وہ والا کنٹرول، یا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی۔ انتظامیہ تو محصور ہے، آپ دیکھ لیں نا، انتظامیہ کیا کر سکتی ہے، مطلب پولیس کیا کر رہی ہے، لیڈیز کیا کر سکتی ہے، بارڈرز جو ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ جو آپریشن بار بار لانچ کرنے کی بات کی جاتی ہے اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے وقتی طور پر آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں کتنے آپریشن ہوئے، کیا اس سے فرق پڑا؟ نہیں پڑا نا۔ کہ آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں آپریشن ہوا، اس سے فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ اس وقت جو خیبر ایجنسی میں آپریشن ہو رہا ہے اس وقت، یعنی جو آن گوئنگ ہے، اس سے فرق پڑا۔ اور یہ جو 3 مذاق خیز نام میں نے آپ کو بتا دیے تھے، یہ اسی ہی خیبر میں ہوئے تھے، یہ تینوں، دراغلم، بیادراغلم اور خوخ بدیشم۔ بالکل مذاق ہے، یہی بات اگر کوئی سن لے آپ کے چینل کی توسط سے تو وہ ضرور ہنسے گا اور آپ کو شاید ڈی ایم بھی کر دے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ آپریشنز کے نام ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ گوگل کر لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے اس میں گڈ اینڈ بیڈ کر رہے، آپ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہتے، آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے، کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، دوبارہ آباد کریں گے، دوبارہ ان کو فورسز میں بھرتی کریں گے، اور جا کر آپ ان کو گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں، تو کیسے ختم ہوگا؟ ختم تو نہیں ہوگا نا۔ آپ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے آپ نے، اور آپ نے گاڑیاں بھی گفٹ کی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، اور آپ نے ان کو بلایا بھی، اور وہ یہاں پر آ کر جو سوات کی بات میں نے کی آپ کو، سوات میں 2-4 دن پہلے ایک اجتماعی جو خبریں ہیں وہ برآمد ہوئی۔ تو اب تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیلنگز جو اجتماعی خبریں ہیں وہ کون تھے، کیا طالبان نے کیے تھے، کیا انہوں نے کیے تھے؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل ہونی چاہیے۔ کہ لوکل لوگ تھے، یہ اجتماعی خبروں میں جو اتنے سارے لوگ برآمد ہوئے، آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ خبر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ نہیں دیکھی۔ یہ گزشتہ ہفتے کی خبر ہے۔ یہ خبریں برآمد ہوئی، کیا ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کس نے کی، کیوں کی، کب کی، بھائی، تاکہ پتہ چلے اگر انہوں نے کی ہے تو بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اگر آپ نے کی ہے تو بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے یہ دگلی پالیسیاں آگے بڑھائیں، ایک طرف آپ ان کو گڈ اور بیڈ کہے، ایک طرف آپ ان کو امن کمیٹیوں کے نام پہ اسلحہ تمائیں، ان کو گاڑیاں پرووائڈ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، کس بات پہ احتجاج کر رہے تھے؟ اس بات پہ تو احتجاج کر رہے تھے کہ بھائی جو گڈ طالبان ہے ان کو تو ختم کرو۔ ایون کہ اس میں پولیس والوں نے، باوردی پولیس والوں نے احتجاج کیا، اور ہاں پولیس والے بالکل، اور انہوں نے کہا تھا فوج باہر نکل جائے، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم خود دیکھ لیں گے، فوج علاقہ خالی کرے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بہت ایک ایسی بات ہے جو کہ ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، اور اکثر مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ تفصیل سے گفتگو نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی پالیسیز آگے چلائیں گے اور آپ خود کلیئر نہیں ہیں، آپ خود جو ہے اس پروپیگنڈے کا خود ہی شکار ہے، بلکہ آپ خود ہی جا کر ان کی تقاریب میں وہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ جب میں ایک بات کرتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ جب آپ ایک پوری معاشرے کو آپ نے اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈس آپ نے اس کو ریڈیکلائز کیا، آپ نے امپورٹ کیا، آپ نے لوگوں کو بلایا، اور جب آپ اس کو وہ کرتے ہیں، یہ اپنا ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ اس عطار کے لڑکے کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر اس سے دوا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک بار آپ یہ فتویٰ لیتے ہیں کہ بھائی جہاد ہے جاؤ، اور دوسری بار پھر آپ چلے جاتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے۔ تو ایسا تو نہیں چلے گا نا۔ تو یہی سچویشن ہے آرزو، کہ مطلب ہمیں خود کو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہوگا، اور ان کو یہ بات کرنی پڑے گی۔ یہ آج یہ کر لے، کل کر لے، پرسوں کر لے، 100 سال بعد کر لے، یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ یہ اس میں مزید کتنے لاشیں گرے گی کوئی نہیں جانتا۔ میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں کو آج اگر حملے زیادہ ہوئے، آپ نے اس طرف آپ کا فوکس بھی تھا، اور یہ سیگمنٹ اسی حوالے سے تھا کہ کے پی میں اس وقت جو طالبانائزیشن عروج پہ ہے تو کیوں ہے؟ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ
آخری جب ان کے تو ہم مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کیا. آپ کی آڈیو تھوڑی سی ارشد، آپ کی آڈیو تھوڑی سی کلیئر کر لیا اگر ہو سکے تو. آڈیو تھوڑی سی ڈسٹرب. جی خیر میرے خیال ہے کہ ارشد صاحب کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہمیں دوبارہ جوائن نہیں کر پائے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ہمیں پارا چنار اور کے پی کے کی سچویشن جو بتائی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ اپڈیٹس کیا آتی ہیں. ویسے تو یہ کہ اتنا بولڈ ہو کے ابھی تک کسی نے بات نہیں کی تھی پارا چنار اور کے پی کے کی سچویشن پہ، ٹی ٹی پی پہ، لیکن جس طریقے سے ارشد یوسف زئی نے ہمیں بتایا ہے تو میں یہی دعا کر سکتی ہوں کہ سچویشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ یقیناً بہت خوفناک ہیں. اور ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا یہ سب کچھ نہیں دکھا رہا ہے، بلکہ جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز ہیں وہ بھی شاید ان کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو کیا کچھ اس کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے. تو بہرحال آئی وش کہ ارشد بھی حفاظت سے رہیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے. اور میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کیے گا، اس لیے کہ میں ایک ایز اے جرنلسٹ میں ایک بولڈ سٹیپ تو لے رہی ہوں اس انٹرویو کو بنا کے اور پبلش کر کے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد نہ صرف یہ کہ میرے فیملی کے لوگ بلکہ میرے دوست جو ہیں وہ بھی یقیناً گھبرائیں گے اور ڈریں گے میرے لیے. تو بہرحال اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.